ہی گروپ سے تو نہیں ہو سکتی جیسے آج کل ہے کہ ہر ایک خاندان کے مختلف پارٹیوں میں. اور دوسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے, مجھے بار بار وہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم آزاد ملک نہیں ہے میرے بھائی, ہمارے ڈورے کسی کے ہاتھ میں ہے اور وہی ہماری وہ چینج وہی لاتا ہے ہمیشہ. اور مجھے جو نظر آ رہا ہے کرنٹ جیو پولیٹیکل سچویشن میں, مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پھر شاید آرمی آئے گی. مگر یہ کیانی صاحب نے, اشرف جو پرویز کیانی صاحب ہیں, انہوں نے تو اس بات کو بار بار ریفیوٹ کیا. انہوں نے بار بار یہ انڈیکیشن دی کہ ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, ہمارے ہاتھ ویسی بہت اس وقت مختلف اور معاملات میں, خاص طور پہ ٹیررزم کے معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف سے ان کا بینک رول اور جو ڈالر کی ان کے پاس آمد و رفت ہے اس وقت, وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ اپنے سر پر یہ مصیبت مول لیں؟ دیکھیں, آمد و رفت والا ہی اس طرف کہتا ہے کہ اب آپ آ جائیں. اور ہمیشہ جب دنیا میں کوئی جیو پولیٹیکل سچویشن چینج ہونے لگتی ہے تو پاکستان میں آرمی ہی آتی ہے, کبھی کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں آتا پاکستان میں. آپ یہ ریسنٹ واقعات میں اگر دیکھ لیں تو ہمارے پاس جو سب سے ریسنٹ واقعہ ہے جیو پولیٹیکل چینج کا, وہ تھا 1990 میں صدام کا کویت میں جانا. جی آپ کو یاد ہے؟ جی. اچھا, وہ جب وہاں پہ گئے تو کیونکہ وہ ایک بہت بڑا کوئی لوکلائزڈ قسم کا تھا, تو اس کے لیے بھی امریکہ کو چینج لانا پڑا پاکستان میں. اور اس کی جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں ان دنوں میں اسلام آباد میں تھا, میری پوسٹنگ فیڈرل سیکریٹریٹ میں تھی, اور میرا اس زمانے میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بھی آنا جانا تھا, اور ہمارے کافی دوست بھی وہاں پہ ٹاپ پوزیشن پہ تھے. جی. تو انسیڈنٹلی اس دن میں, جس دن یہ شام کو ہوا, اس دن میں وہیں تھا, اور بلکہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ہی تھا. تو میں جب واپس گیا اپنے ڈپارٹمنٹ میں, تو مجھے میرے جو سیکرٹری یا دوسرے لوگ تھے وہ مجھے کہنے لگے جی یار وہ کچھ ہلجل لگ رہی ہے, یہ دوپہر کا واقعہ ہے. جی. تو میں نے کہا نہیں یار, دوپہر ابھی ہلجل تو کوئی بھی نہیں ہے, میں سیکریٹریٹ سے ہو کے آ رہا ہوں. بے نظیر آبویسلی وہاں پہ اس وقت آفس میں نہیں تھی. تو پھر میں نے دوبارہ فون کیا, تو وہاں پہ میرے جو بے نظیر کے ساتھ کچھ جوائنٹ سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری لوگ تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ تو آج شاید کیا دن تھا مجھے یاد ہے, لیکن اس دن وہ ایک سب کمیٹی ہوتی ہے جس کو ڈیفنس کی سب کمیٹی کی پروبیبلی اس کو بے نظیر یا پرائم منسٹر پریزائڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ بھی ہوئی ہے, اور وہ 4 بجے, ہمیں تو اپیرنٹلی بے نظیر بھی اب آفس میں ہی ہے تو کوئی نظر تو نہیں آ رہا. جی. تو لیکن چینج ہو گیا شام تک, آئی تھنک 7 یا 7:30 بجے سب کچھ چینج ہو چکا تھا, اور وہ پریزیڈنٹ صاحب نے آگے کہہ دیا تھا کہ جی ہو گیا. تو پھر بعد میں یہ بھی مجھے پتا چلا کہ امریکن امبیسڈر ریزیڈنٹ ہاؤس میں رہا جب تک کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ریزولوشن کو سائن نہیں کیا, اور اس کے بعد امریکن امبیسڈر اس وقت تک وہاں پہ تھا. اچھا, اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ نے آ کے اسمبلی توڑ دی, کیونکہ اختیار اس کے پاس پریزیڈنٹ کے پاس تھا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو کیئر ٹیکر تھا, وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ جتوئی صاحب کیئر ٹیکر بن گئے. اور مجھے پہلی پریس کانفرنس جتوئی صاحب کی بہت اچھی طرح یاد ہے, ویری ویوڈلی آئی ریمبر دیٹ. اس میں ایک جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا پاکستانی فوج وہاں پہ جائے گی, یہ جو وہاں پہ چکر ہوا ہے اس میں سعودی عرب میں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ آئی ڈونٹ نو, کیونکہ ابھی تو میں آیا ہوں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت تک پاکستانی آرمی وہاں پہ لینڈ کر چکی تھی. جی. اور یہ سب میں اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ پاکستانی آرمی وداؤٹ دا اپروول آف دا نیشنل اسمبلی دوسرے ملک میں نہیں جا سکتی. سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ CSP افسر بھی رہے ہیں, اور آپ کا جو سرکاری جتنا بھی یہ کلاؤڈ ہے اس کے اندر آپ گھومتے پھرتے بھی رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ جو فارن منسٹر ہمارا جو ہے اس وقت, یہ اس کی کوئی کیا کوالیفیکیشن ہے, کیا کوالیفیکیشن کی بیسس کے اوپر اسے اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کے جو سارے یہ جو سیاسی جو کلاؤڈ ہے اس کے اندر کسی اور بنیاد کے اوپر اتنی بڑی پوزیشن کی الوکیشن ہو جاتی ہے جہاں پہ دنیا کے بڑے بڑے منجھے ہوئے جو فارن منسٹرز ہیں, وہ فارن پالیسی کو مرتب دینے والے جو لوگ ہیں, اس کو عملی جہاں پہنانے والے لوگ ہیں, کم از کم اس کو ری شیپ اور شیپ کرنے والے لوگ ہیں, اس کے سامنے اتنا ایک نوئے زائدہ جیسی ایک خاتون جو ہماری ریپرزنٹیشن کر رہی ہے,
یہ کس طرح یہ عمل آیا؟ چونکہ نام کی وجہ سے، کھر نام کی وجہ سے، کہ بڑا نام ہے وہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پاکستان کیسے انڈیپینڈنٹ کنٹری نہیں ہے اور کیسے کنٹرول ہوتا ہے. ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ نہ صرف پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف بلکہ جو 3-4 امپورٹنٹ فیڈرل منسٹر ہیں جن میں خاص طور پہ فورن منسٹر، ڈیفنس منسٹر، فورن منسٹر، ڈیفنس منسٹر اور سیکریٹری بھی ان کے، فورن سیکریٹری، ڈیفنس سیکریٹری، فائنانس سیکریٹری اینڈ اکنامک افیئرز ڈویژن کا سیکریٹری، یہ جو ہے یہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتے. ٹیسٹ اپروول لے لیں یا ایکچوئل اپروول وہ کسی کو سجیسٹ کریں. تو اب کرنٹلی بھی سارا دیکھ لیں کہ وہ نہ فائنانس منسٹر ان کا ہے نہ فورن منسٹر. جو فورن منسٹر ہے وہ آرمی کی طرف سے آئی ہے، کیونکہ جو کھر خاندان ہے یہ ہمیشہ سے ISI کے ساتھ رہا ہے. اس کا کوئی پولیٹیکل، یہ تو پولیٹیکل تو صرف سامنے آنے کے لیے ہوتا ہے. کھر جو بذات خود ہمیشہ سے ISI کے ساتھ تھا، ہمیشہ سے، رائٹ فرام دا بگننگ. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس پہ اتنے الزام بھی لگے کہ جی وہ اس نے انڈیا میں تقریر کر کے کہا کہ جی ہم تو انڈین ٹینکوں پہ اٹھ کے یہاں آئیں گے. ساری بوگس باتیں تھی کہ وہ پاکستان میں آیا تو نہ تو کسی نے اس پہ مقدمہ چلایا. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ جو کانسپریسی کیس تھا 1983 کا جس میں کہ وہ ضیاء الحق کو انہوں نے ہٹانا تھا اور اس میں یہ لیڈ کر رہے تھے کھر صاحب باہر سے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ یہ انڈیا میں گئے اور انڈیا میں انہوں نے یہ بیان دیا، تو اس میں کافی لوگ یہاں سے پکڑے گئے اور ان پہ پھر اس میں ملٹری کورٹ میں ان پہ ٹرائل ہوا ان پہ. تو اس میں کچھ میرے دوست بھی تھے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار تم نے یہ کھر کا نام نہیں لیا کیسے پکڑو؟ تو کہتے ہیں ہم نے کہا. تو انہوں نے کہا ہی ول بی ٹیکن اپ ایٹ دی اپروپریٹ ٹائم. تو میں نے کہا وہ اپروپریٹ ٹائم یاد رکھنا کبھی نہیں آئے گا. اس کے بعد وہ کھر صاحب واپس بھی آئے، الیکشن میں انہوں نے حصہ بھی لیا اور سب کچھ ہوا. اور آج کل بھی جو کھر ہیں وہ ایک پنجاب میں ایک پوسٹ ہے، اس کا نام ہے آئی تھنک آنرری گیم وارڈن آف پنجاب. تو وہ کھر صاحب ہیں. اس کے لیے انہیں کافی بڑی رقم جو ہے وہ پیٹرول کے لیے اور کئی چیزوں کے لیے دی جاتی ہے. تو وہ اس کو وہاں سے پورا کرتے ہیں. یہ آرمی نے ہر چیز رکھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ جو جی فرمائیے. آنرری گیم وارڈن. ہاں جی، گیم وارڈن. وہ اس لیے کہ وہ کتے لڑانے کے بڑے شوقین تھے. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ آئی تھنک بھٹو کے زمانے میں کہ کب انہوں نے کتوں کی باقاعدہ ریس کرانے کا بھی کیا تھا، جو پھر شور وور پڑا تھا وہ ختم ہو گئی. تو یہ جیسے یہ خود لوگ ہیں ویسے یہ انہی جانداروں کے ساتھ یہ اپنے نام کو بھی اٹیچ کرنا چاہتے ہیں. چلیں خواجہ صاحب بڑی ذرا نوازی، انشاءاللہ دوبارہ پھر گفتگو رہے گی آپ سے. بہت شکریہ آپ کا. اور یہ آپ کی جو تمام معاملات میں خاص طور پہ جو سیاسی سرگرمیاں پنجاب میں رہی ہیں ان سے آپ کی جو گہری وابستگی ہے، تو گائے بگائے یقیناً آپ کا تجزیہ جو ہے وہ ہمارے سننے والوں کے لیے بڑا سود مند ثابت ہوتا ہے. اس وقت میں یہ بتاتا چلوں کہ آج کی ہماری بریکنگ خبر یہ ہے، کیونکہ لوگوں نے اتنا جو کوششیں کی اور لوگوں نے اتنا جو شکایتیں بھی کی کہ بھائی خوشبخت سینما صاحبہ کہاں غائب ہو گئی ہیں. تو یہ دسمبر کی 3 تاریخ سے 1 بجے اپنا پروگرام یادوں کی بارات شروع کر رہی ہیں. تو میرے خیال سے ایک سیگمنٹ جو ہے وہ ان کی امید سے جو لگائے بیٹھا تھا وہ اب ان سے کال کر کے بات کر سکتا ہے 8175771220. اور فیاض صاحب کا جو پولیٹیکل شو ہے وہ 3 بجے پہنچ جائے گا اب سیٹرڈے کو. تو یہ تمام حرکتیں سیٹرڈے کو ہو رہی ہیں. اب ہمارے پاس جو ملک صاحب بہت خاموشی سے انتظار کر رہے تھے، تمام باتیں سننے کے بعد بلوچ صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ بلوچ آرمی کے 7 آدمی مارے گئے اور پہلی دفعہ خبر یہ آئی ہے کہ بلوچ ریپبلکن آرمی بھی جیسی کوئی چیز ہے. تھوڑا سا پہلے تو آپ اس بارے میں بتائیے اور اس کے بعد مزید گفتگو آپ سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ملک صاحب. آپ ذکر کر رہے تھے کہ بلوچ ریپبلکن آرمی کے 7 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے. جی میں اس کی تصحیح کروں کہ صاحب بلوچستان کے اندر صرف بلوچ ریپبلکن آرمی یا بلوچ سرمچار یا BNF یا BNP یا نیشنل پارٹی یا کسی ایک پارٹی کے فرد کو قتل نہیں کیا جا رہا، بلکہ ہر گھر سے میں اس کی اس طرح ایسا کہوں کہ ہر گھر سے جو ہے نا ایک لاش جو ہے نا اٹھ رہی ہے اس وقت بلوچستان میں. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران انہوں نے 8 افراد مارے جن کا مختلف علاقوں سے تعلق تھا، جن میں ہمارا ایک خاص دوست فراز نسیم بلوچ بھی شامل تھا، جو ابھی ان کی شادی ہوئی تھی 6 مہینے ہوئے. وہ اسٹوڈنٹ تھے بھی نہیں کالج کے، یقین کیجیے، بلکہ جو لوگ جانتے ہیں جو پڑھتے ہیں ان تمام خبروں کو، تو وہ بیچارہ ان کو دکان سے اٹھایا گیا اور ان کو اتنے قلیل عرصے میں مارا گیا کہ انہیں 15 دن میں انہیں شہید کیا گیا.
بلوچستان کے اندر جو ہے نا یہ پاکستان